السلام علیکم دوستو، ذیشان اردو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج کی ہماری ویڈیو بہت ہی اہم ٹاپک پر ہے۔ آج ہم آپ کو برائلر چکن اور بہت سی اہم راز بتائیں گے۔ اس کی افزائش کے حوالے سے بھی آگاہ کریں گے، ایگ اور پولٹری انڈسٹری کے کچھ ایسے رازوں سے پردہ اٹھائیں گے جو آپ کو حیران کر دیں گے، اور ہم آپ کو یہ 100% یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ برائلر مرغی اور انڈے کے استعمال سے پہلے 100 دفعہ ضرور سوچیں گے۔ دوستو، تیزی سے بڑھتی ہوئی انسانی آبادی اور اتنی ہی تیزی سے کم ہوتے ہوئے وسائل کی وجہ سے انسان نے بہت سے ایسے طریقے ایجاد کیے جس سے غذائی ضروریات کو پورا کیا جا سکے۔ یہ ایک بہت ہی بہترین سوچ تھی، لیکن جو چیز فطرت سے دور ہو جاتی ہے اس کا فائدہ تو نہیں ہوتا، ہاں لیکن نقصان ضرور ہوتا ہے۔ یہی حال ایگ اور پولٹری انڈسٹری کا ہے۔ پولٹری انڈسٹری میں دو طرح کی مرغیوں کی افزائش کی جاتی ہے، ایک جن کو پالا ہی گوشت کی گھر سے جاتا ہے، اور دوسری وہ مرغیاں جن کو انڈوں کے حصول کے لیے پالا جاتا ہے۔ جن مرغیوں سے گوشت حاصل کیا جاتا ہے ان کو برائلر کہتے ہیں، اور جن کو انڈوں کے حصول کے لیے پالا جاتا ہے ان کو لیئرز کہتے ہیں۔ اور آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ جن طریقوں سے ان کی افزائش کی جاتی ہے، جن طریقوں اور خوراکوں سے ان کو بڑھایا جاتا ہے، ان کی بڑھوتری میں اضافہ کیا جاتا ہے، وہ ہرگز بھی قدرت کے قریب نہیں ہیں، وہ ہرگز فطری نہیں ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق دنیا بھر میں گوشت کی مانگ پوری کرنے کے لیے تقریباً 50 ارب مرغیاں آرٹیفیشلی ہیچ کی جاتی ہیں۔ ان کو آرٹیفیشلی 42 دن کے اندر اندر مکمل طور پر تیار کیا جاتا ہے۔ ذرا سوچئے کہ عام مرغی کی جو ایوریج عمر ہے وہ ہے 10 سال، جبکہ اس مرغی کی 42 دن میں تیار کر کے اس کو مارکیٹ میں پہنچا دیا جاتا ہے، اور ہم سب اس کے گوشت کو یوز کرتے ہیں۔ جانوروں کے حقوق کی عالمی تنظیم پیتا کے مطابق چکن سب سے زیادہ ظلم کا شکار ہے، کیونکہ اس کی گروتھ کو عام طور پر روٹین سے 65 گنا تیز کر دیا جاتا ہے، یعنی مصنوعی خوراکوں کے ذریعے اس کی بڑھوتری کو 65 گنا تیز کر دیا جاتا ہے، جس کا اس پر بہت برا اثر پڑتا ہے۔ یعنی عام مرغی جوان ہونے میں 1 سال لیتی ہے، تو اس کے مقابلے میں اس مرغی کو صرف 40 دن میں اڈلٹ کر دیا جاتا ہے۔ تو یہاں سے سوال اٹھتا ہے، تو ان کو ایسی کون سی خوراک دی جاتی ہے جن کی وجہ سے ان کی افزائش اتنی تیزی سے ہو جاتی ہے کہ ان کی بڑھوتری کا عمل اتنا اب نارمل ہوتا ہے؟ جس تقریباً 4% سے زیادہ مرغیاں اپنا ہی بوجھ برداشت نہیں کر سکتیں، اور وہ افزائش میں بڑھوتری کی یعنی گروتھ کی اس اب نارمل سپیڈ کی وجہ سے ماری جاتی ہیں۔ تو ناظرین، اس ریپڈ بریڈنگ کے لیے یعنی ان کو تیزی سے بڑا کرنے کے لیے جو خوراک استعمال کی جاتی ہے اس میں رپورٹس کے مطابق خون شامل کیا جاتا ہے، انہی مرغیوں کی علائشیں بھی شامل کی جاتی ہیں، یعنی وہ آنتیں اور گند، اس کا ویسٹ مٹیریل نکال کر ہم اکثر نوٹس کرتے ہیں کہ کوڑے کے ڈرم میں پھینک دیا جاتا ہے۔ وہ گند بھی بکتا ہے، اور پھر اس گند کو ان مرغیوں کی فیڈ بنانے میں استعمال کیا جاتا ہے، اور خون، علائشوں اور دیگر گندگی کو مکس کر کے اور اس میں کچھ کیمیکل ملا کر جو خوراک تیار کی جاتی ہے وہ ہمارے اندر پہنچ کر ہارمونل ڈس آرڈر کا سبب بنتی ہے۔ آپ نے اکثر نوٹس کیا ہوگا کہ جب ہم گوشت لینے کے لیے بازار جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مرغیاں اپنے پنجروں میں اپنے پاؤں پر کھڑا بھی نہیں ہو سکتی، یعنی یہ مرغیاں اپنے پنجروں میں بیٹھی رہتی ہیں۔ حالانکہ اگر ہم عام گھروں میں پلنے والی مرغیوں کو دیکھیں تو ان کو پکڑنا نہایت ہی مشکل ہوتا ہے۔ یہ سب اس ریپڈ گروتھ کی وجہ سے ہے، یعنی ایک تحقیق کے مطابق جس انٹینسٹی کی فیڈ ان مرغیوں کو دی جاتی ہے وہی فیڈ اگر انسانی بچے کو دی جائے تو اس کی گروتھ میں بھی 60 گنا اضافہ ہو جائے گا، یعنی وہ بچہ 1 سال کے اندر اندر اتنی نشوونما پا لے گا جس کو پانے کے لیے عموماً کئی سال لگ جاتے ہیں۔ ویورز، پولٹری انڈسٹری کا ایک اور بھیانک چہرہ ہمارے سامنے آتا ہے، وہ یہ ہے کہ عموماً سیف چکن اور ہیلتھی چکن کے نام پر بہت سی بڑی بڑی کمپنیاں جو چکن ہمیں پرووائڈ کر رہی ہوتی ہیں، کیا آپ کے علم میں ہے کہ وہ مرغیوں کو کس طرح ذبح کرتے ہیں؟ یہ چکن کس طرح گوشت کے مختلف حصوں میں تقسیم ہو کر ہم تک پہنچتی ہیں؟ ویورز کی ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں مرغیاں ذبح کی جاتی ہیں، اور جیسا کہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ تقریباً 50 ارب کے قریب مرغیاں جو ہیں وہ گوشت کی مانگ کو پورا کرنے کے لیے دنیا بھر میں ذبح کی جاتی ہیں۔ کیا یہ ہیومنلی پاسبل ہے کہ وہ 50 ارب مرغیاں خود ہاتھ میں پکڑ کر ذبح کرے؟ اور مسلمان کی حیثیت سے ہم پر تو یہ فرض ہے کہ ہم نے ذبح کرتے وقت تکبیر پڑھ کر اس چیز کو اپنے لیے حلال کرنا ہے۔ تو وہ کروڑوں کی تعداد میں برائلر مرغیاں جو ہمارے ملک میں ذبح کی جاتی ہیں، کیا ایسا ممکن ہے کہ ہر شخص ایک ایک مرغی کو پکڑ کر اس پر تکبیر پڑھتا ہے اور پھر اس کو مختلف ٹکڑوں میں بانٹ کر آپ کے لیے پیک کر کے مارکیٹ میں بھجواتا ہے؟
ویورز، ان تمام کمپنیوں میں ذبح کرنے کے لیے بڑی بڑی مشینیں لگی ہوتی ہیں جس میں ایک آٹومیٹک بیلٹ پر مرغی کو الٹا لٹکا دیا جاتا ہے اور پھر اس زندہ مرغی کو یہ آٹومیٹک بیلٹ ایک آٹومیٹک بلیڈ کی طرف لے جاتی ہے، جو بلیڈ گھومتا رہتا ہے اور اس کے سامنے سے مرغیاں گزرتی رہتی ہیں اور ان کے گلے کٹتے رہتے ہیں۔ یہاں ایک نہایت اہم سوال اٹھتا ہے کہ کیا ایسے ذبح ہونے والی مرغیاں حلال ہیں؟ ویورز، بات گوشت پر ہی نہیں ختم ہو جاتی، یعنی انڈوں کی ڈیمانڈ پوری کرنے کے لیے جس مصنوعی طریقے سے انڈوں کی پیداوار بڑھائی جاتی ہے وہ بھی سننے اور دیکھنے کے قابل ہے، اور یقیناً یہ نہایت الارمنگ چیز ہے۔ عام طور پر یہ گمان کیا جاتا ہے کہ ایک عام مرغی کو انڈا پیدا کرنے کے لیے 34 گھنٹے درکار ہوتے ہیں، مگر اس پولٹری انڈسٹری میں انڈوں کی پیداوار کے لیے استعمال کی جانے والی لیئر مرغی تقریباً سال میں 300 کے قریب انڈے دیتی ہیں، اور ان تمام مرغیوں کو بڑے بڑے انکوبیٹرز میں پیدا کیا جاتا ہے، یعنی وہ قدرتی طریقہ استعمال نہیں کیا جاتا جو عموماً ہمارے دیہاتوں میں یا ہمارے گھروں میں رائج ہے کہ مرغی انڈے پر بیٹھتی ہے اور اس سے چوزے نکلتے ہیں، بلکہ مصنوعی طریقے سے انڈوں کو ہیٹ پہنچا کر ان سے چوزے لیے جاتے ہیں اور پھر شارٹ آف دا برتھ یعنی ان کی پیدائش کے فوری بعد میل اور فیمیل چوزوں کو الگ الگ کر دیا جاتا ہے۔ فیمیل چوزے یعنی مرغیاں جو ہوتی ہیں ان کو ایگ انڈسٹری کی طرف بھیج دیا جاتا ہے، جبکہ میل چوزے جو مرغے ہوتے ہیں وہ اس انڈسٹری میں کسی کام کے تصور نہیں کیے جاتے، چنانچہ میل چوزوں کو یا تو مار دیا جاتا ہے یا ان کو بڑے بڑے گرائنڈرز میں گرائنڈ کر دیا جاتا ہے، یعنی ان کو زندہ ہی کچل دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد انڈا دینے والی مرغیوں کی چونچیں کاٹ دی جاتی ہیں جس سے وہ ایک دوسرے کو زخمی کرنے سے بچ جاتے ہیں۔ اس کے بعد ان کی افزائش اسی مصنوعی طریقوں سے کی جاتی ہے جن طریقوں سے گوشت والی مرغیوں کی جاتی ہے، یعنی برائلر اور لیئر مرغی کی افزائش میں بھی وہی تمام طریقے استعمال کیے جاتے ہیں جو سراسر غیر فطری ہیں اور ان کو اللیگل قرار دے دینا چاہیے، اور پھر جب یہ لیئر مرغیاں انڈا دینے کے قابل ہو جاتی ہیں تو پھر ان کو بڑے بڑے پنجروں میں سینکڑوں کی تعداد میں اکٹھے بند کر دیا جاتا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نیند طاری کمروں میں رکھا جاتا ہے جہاں وہ اپنی زندگی کی باقی 2 سال اسی طرح گزارتی ہیں، اور پھر جب وہ انڈے دینے کے قابل نہیں رہتی تو ان کو یا تو ایسے ہی تلف کر دیا جاتا ہے یا بہت ہی سستے داموں ہوٹلوں کو گوشت کے لیے فروخت کر دیا جاتا ہے۔ ویورز، یہ تھی وہ کہانی جو پولٹری انڈسٹری چھپائے بیٹھی ہے، اور شاید اس کے بارے میں کوئی جانتا ہو، اور ایسے گوشت کے استعمال سے پتہ نہیں کون کون سی بیماریاں انسانوں میں پھیل رہی ہیں۔ دوستوں، کوشش کریں کہ اپنی خوراک کو زیادہ سے زیادہ سادہ رکھیں، سبزیوں اور پھلوں کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں، اور گھروں میں پرانے زمانے کی طرح مرغیاں پالنے کا رواج پیدا کیجیے۔ ہمیں امید ہے کہ ہماری بات نے آپ کے دلوں پر کچھ اثر ضرور کیا ہوگا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کا فائدہ بھی ہو اور دوسروں کا بھی۔ اور پھر سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ریڈ بٹن پر کلک کر کے اس کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ ہماری تمام ویڈیوز آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچیں۔ انشاءاللہ کسی نئے ٹاپک کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔